انسانی تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو محض فاصلے طے نہیں کرتے بلکہ تاریخ کا دھارا ہی ہمیشہ کے لیے موڑ دیتے ہیں۔ آج کے اس تاریخی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی سفر کی گہرائی میں جائیں گے، یعنی کربلا کا سفر۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے حق اور باطل، جبر اور اصولوں کے درمیان ایک ایسی واضح لکیر کھینچ دی جس کی گونج صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس واقعے کے پس منظر اور اس سے جڑے حقائق کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے تنازع کے اسباب سے، پھر اصلاح کی پکار، کربلا کا وہ کٹھن سفر، وہاں موجود اہم شخصیات، یوم عاشورہ کے واقعات، اور آخر میں بات ہوگی اس واقعے کے لازوال تاریخی ورثے پر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تنازع کے اسباب کی، یعنی 60 ہجری کا وہ بحران جانشینی جس نے دراصل اس پورے واقعے کی بنیاد رکھی۔ اب اس بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں 60 ہجری کے حالات دیکھنے ہوں گے۔ 15 رجب 60 ہجری کو جب یزید کے ہاتھ میں آ گیا اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ دیکھیے، یہ محض دو لوگوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو بالکل ہی مختلف کرداروں کا آمنا سامنا تھا۔ ایک طرف امام حسین ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے، جو اپنے زبردست تقوی، طویل عبادات اور روزوں کے لیے مشہور تھے، اور دوسری طرف یزید، جو طاقت کے زور پر مسلط ہوا اور تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ غیر شرعی افعال اور شراب نوشی کے لیے معروف تھا۔ تو یہ دو بالکل متضاد نظریات کی کشمکش تھی۔ ذرا ان ابتدائی واقعات کے تسلسل پر غور کریں۔ یزید کی طرف سے بیعت کا دباؤ بہت بڑھ گیا تو امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے کا ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ بہت واضح تھی، وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نانا کے مقدس شہر میں کسی بھی قسم کی خون ریزی ہو، اسی لیے وہ بیعت سے انکار کرتے ہوئے سفر کر کے 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، اصلاح کی پکار اور کوفہ سے آنے والے خطوط۔ جس وقت امام حسین مکہ میں مقیم تھے، اسی وقت عراق کے شہر کوفہ میں ایک عجیب ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ اموی حکومت کے جبر و ستم سے بے حد تنگ آ چکے تھے، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ 150 خط، جی ہاں، کوفہ کے لوگوں نے تقریباً 150 خطوط امام حسین کو بھیجے، جن میں منتیں کی گئی تھیں کہ وہ آ کر ان کی رہنمائی کریں۔ جب امام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تو حیرت انگیز طور پر 18,000 لوگوں نے فوری طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس پورے سفر کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ امام حسین کی اس وصیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس وصیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سفر کسی سیاسی مہم جوئی یا اقتدار کی ہوس کے لیے بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے صاف لکھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، یعنی یہ 100% ایک اخلاقی اور سماجی اصلاح کا مشن تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ خطوط بھی آ گئے، ہزاروں بیعتیں بھی ہو گئیں، مگر جب اصل امتحان کا وقت آئے گا تو کیا کوفہ کے لوگ واقعی اپنا وعدہ نبھائیں گے؟ یہی وہ سسپینس اور شدید کشمکش تھی جس کے سائے میں مکہ سے عراق کی طرف روانگی کا فیصلہ ہوا۔ چلیں اب آتے ہیں اس جسمانی سفر کی طرف، کربلا کا سفر اور وہ 14 تاریخی مقامات جن سے یہ قافلہ گزرا۔ مکہ سے روانگی ہوتی ہے 8 ذی الحجہ کو۔ سفر کے اوائل میں ایک مقام آتا ہے صفا، جہاں مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، مگر سفر کے درمیانی حصے میں زبالہ کے مقام پر ایک دل دہلا دینے والی خبر ملتی ہے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں حمایت کا سراب ٹوٹ گیا اور امام کے ساتھ صرف گنتی کے 50 جانثار ساتھی باقی رہ گئے، اور اسی کٹھن صورتحال میں یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے۔ مقام صفا پر شاعر فرزدق نے امام سے جو بات کہی تھی وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے کہا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور واقعی یہ اس وقت کی تلخ زمینی حقیقت تھی۔ دلوں میں ہمدردی ضرور تھی مگر خوف اور لالچ نے تلواروں کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن حمایتیوں کے بکھرنے اور تعداد کے کم ہونے کے باوجود امام حسین کا عزم ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا۔ مقام بیضا پر دیا گیا ان کا یہ خطبہ اس بات کا ثبوت ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ جب حاکم ظالم ہو جائے اور اللہ کی حدود کو توڑنے لگے تو خاموش رہنا جرم ہے۔ ان کا یہ بیان انصاف اور حق کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب چوتھے حصے پر بات کرتے ہیں، یعنی کربلا کی اہم شخصیات جو ان 2 مختلف کیمپوں میں موجود تھیں۔ کربلا کے تپتے صحرا میں 2 بالکل مختلف سوچیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف امام حسین کے ساتھی، جن میں عباس بن علی جیسے علمبردار، علی اکبر جیسے بہادر بیٹے اور زینب بنت علی جیسی بہاوت خواتین شامل تھیں۔
दूसरी जानिब इब्न ज़ियाद की भेजी हुई फौज थी, जिसकी कमान उमर बिन साद और शिम्र के हाथ में थी। मगर यहाँ एक नाम बहुत खास है, खुर। हुर उमवी फौज का कमांडर था, लेकिन जब उसका ज़मीर जागा तो उसने फौजी ताकत के बजाय हक की आवाज़ को चुना और इमाम हुसैन के कैंप में आ मिला। अब हम पहुंचते हैं इस वाक़े के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम। करबला में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था और फिर जंग से एक रात कबल शब आशूर को इमाम हुसैन ने आला ज़र्फ़ी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने खैमे के चिराग बुझा दिए और अपने साथियों से कहा, रात की तारीखी छाई हुई है, इसे गनीमत जानो और चले जाओ। ये लोग सिर्फ मेरे तलबगार हैं। यानी उन्होंने सबको अपनी बैत से आज़ाद कर दिया कि वो अपनी जानें बचा लें। जरा सोचिए, मौत सामने खड़ी हो और फरार का रास्ता भी मिल जाए, मगर इन जानिसारों का जवाब क्या था? उन्होंने अपने रहनुमाओं को अंधेरे में अकेला छोड़ने से सख्ती से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर उन्हें 70 बार भी मारकर जिंदा किया जाए तो भी वो हक का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो मौत का खंदा पेशानी से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को तारीख का वो खूनी बाब रकम हुआ। यौम आशूरा के दिन हक की खातिर लड़ते हुए इमाम हुसैन के 72 साथी एक एक करके शहीद हो गए। उनमें उनके भाई, बेटे, भतीजे और वफादार दोस्त सभी शामिल थे। और दिन के ख़िताम पर इमाम हुसैन ने खुद अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। छठा और आखिरी हिस्सा, एक लाजवाल तारीखी विरसा जो करबला के सहरा की हुदूद से बहुत आगे तक फैला हुआ है। बज़ाहिर मैदान जंग में खामोशी छा गई थी, लेकिन ये अलमिया वहीं ख़त्म नहीं हुआ। वाक़या करबला के बाद सैयदा ज़ैनब बिनते अली ने यजीद और इब्न ज़ियाद के दरबारों में जो ज़बरदस्त और जुरतमंदाना खुतबात दिए, उन्होंने इमाम के मकसद को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। आज भी इसी अजीम कुर्बानी को याद रखने के लिए शहादत के 40वें दिन यानी 20 सिफर को अरबईन मनाया जाता है। मैदान जंग से बुलंद होने वाला इमाम हुसैन का ये आफाकी पैगाम ज़रा सुनिए। अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं और आखिरत का खौफ नहीं तो कम अज़ कम इस दुनिया में आज़ाद इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करो। क्या कमाल की बात है। ये पैगाम अक़ीदे की सरहदों से बालातर है। ये हर इंसान को उसकी बुनियादी इंसानियत, वक़ार और ज़मीर की आज़ादी की याद दिलाता है। तो आखिर में एक सवाल जहन में उभरता है, मैदान जंग की एक बज़ाहिर शिकस्त इंसानी ज़मीर के लिए एक अबदी फ़तह में कैसे तब्दील हो जाती है? कैसे एक जंग जिसमें बज़ाहिर एक फ़रीक की जानें चली गईं, वहीं से हुर्रियत और इखलाकियात की एक ऐसी फ़तह ने जन्म लिया जो आज भी हर जाबिर सल्तनत से ज़्यादा ताकतवर है। वाकई अजीम कुर्बानी तारीख़ को हमेशा के लिए ज़िंदा कर देती है। इस तारीख़ी जायज़े में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।